ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ دوست ہے جو دوستی کا ڈھونگ کر رہا ہے، جس نے ہمیشہ دوستی کا ڈھونگ کیا ہے، اس دوست کی وجہ سے ہم دشمن کی وجہ سے نقصان میں کبھی نہیں رہے، ہم اپنے اس دوست نما دشمن کی وجہ سے نقصان میں رہے، اور اسی وجہ سے ہم ہندوستان میں جو تکلیف اور پریشانی، تعصب، نفرتیں، دنگے فساد، آتنکواد، جو کچھ بھی ہمیں جھیلنا پڑا ہے، ہمیں ان دوستوں کی وجہ سے جھیلنا پڑا ہے جو دوستی کا ڈھونگ کرتے ہیں، جو اصل میں دوست نہیں ہیں۔ آداب، دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر۔ اس وقت ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایک بڑی شخصیت مولانا توقیر رضا خاں ہیں۔ آپ اتحاد ملت کونسل کے نام سے اپنی پارٹی چلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خانوادے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ خانوادے ہونے کے باوجود آپ نے کبھی راجنیتی میں اعلیٰ حضرت کے نام کا استعمال نہیں کیا۔ آپ جس طرح کی راجنیتی کرتے ہیں، بھلے ہی اس میں تمام طرح کے آروپ لگتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی آپ کی پارٹی نے ہندو مسلمان کی بات نہیں کی۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا منصوبہ لے کر آپ نے پارٹی بنائی ہے، اور جس طرح سے آپ ٹکٹوں کا بٹوارہ کرتے ہیں اس میں بھی یہ بات جھلکتی ہے۔ ہم ان سے انہی تمام مدعوں کو لے کر بات کریں گے۔ ودھان سبھا کے چناؤ میں اب تھوڑا وقت بچا ہے، اس کو لے کر آل انڈیا اتحاد ملت کونسل کی کیا رننیتی ہے، یا مولانا کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کا سواگت ہے ہمارے اس کارکرم میں۔ بہت شکریہ۔ مولانا، مسلمانوں کے بیچ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس میں 72 فرقے ہوں گے، جیسے ایک بات کہی گئی ہے، لیکن کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان، جیسے مسلمانوں کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، ادھر کی ہم بات کریں تو وہ بریلوی کہلاتے ہیں، آگے چلے جائیے تو وہ دیوبندی کے نام سے، ادھر اور آگے جائیے تو الگ الگ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے مسلم جب ایشو آتے ہیں تو اس پہ کس طرح ایک ہو کر کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے، ایک تو یہ مسلکی اختلافات جو ہے ان سے میں بچنا چاہتا ہوں، اور مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگ متحد ہونے چاہیے۔ یہ میری تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے اتحاد ملت کا کام کرتے ہوئے۔ مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگ، جنہیں پارٹیاں مسلمان سمجھتی ہیں، جنہیں ہندووادی سنگٹھن مسلمان سمجھتے ہیں، ایسے مسلمان سمجھے جانے والے لوگوں کو جو تعصب میں، دنگے و فساد میں گرفتار ہوتے ہیں، ان سب کو متحد ہونا چاہیے۔ یہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں ایک چینل کے ساتھ، ہاں، انہوں نے پوچھا تھا کہ کافر کی وضاحت وہ چاہتے تھے، اور وہ وضاحت وہ ٹھیک طرح ہو نہیں سکی۔ اسے میں آپ کے چینل کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ تمام فرقے، تمام کلمہ گو ہیں، تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ آپ اسے مسلمان مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تمام فرقے مسلمان ہیں۔ کافر جو ہمارے یہاں لفظ ہے، ان فرقوں میں جو کفر کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، یا رسول اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا رسول اعظم کی شان کے اختیارات پر سوال اٹھاتا ہے، ایسوں پر کفر عائد ہوتا ہے، اور فتویٰ صرف ان پہ لگتا ہے جو فتوے کو مانتے ہیں، جو اسلام کو مانتے ہیں، اور جو اسلام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ چاہے دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا بریلوی ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو۔ تو مسلمان جو سمجھے جاتے ہیں، فتویٰ ان پر لاگو ہوتا ہے، اور ان میں جو کفر کرے وہ کافر ہے۔ یہ بات میں کہنا چاہتا تھا، وہ کہیں وضاحت شاید رہ گئی اور باتوں میں الجھ گیا، تو یہ بات میں آج آپ کے چینل کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ دیوبند کا جو میرا سفر تھا، اس کا مقصد ان کو کلین چٹ دینا یا ان کے عقیدے سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنا۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ میرا عقیدہ میرے اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے، میرے اور میرے قبر کا معاملہ ہے۔ آپ کا عقیدہ آپ جانیں، میرا عقیدہ میں جانوں۔ بلکہ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندو کی آستھا وہ جانے، مسلمان کی آستھا مسلمان جانے۔ مسلمان اپنے عقیدے کے ساتھ اور ہندو اپنے آستھاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، تبھی اچھا اور بہتر بھارت بن سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے اپنے عقیدوں کے ساتھ، میں اپنا عقیدہ کسی پر تھوپنا نہیں چاہتا۔ علماء کا کام ہے عقیدے پر بات کرنا، میں اس تمام چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ کہ اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے، اور متحد ہو کر
مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. تو میرے اس مقصد کو ادھر کے لوگوں نے بھی نہیں سمجھا. ادھر کے لوگوں نے بھی میرے اس قدم کو اور اس مقصد کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو آج اتر پردیش میں جو ماحول ہے یہ ماحول نہ بنا ہوتا. انہوں نے بھی نہیں سمجھا اور میرے ادھر کے لوگوں نے بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا. اس کو اپنے نفع اور نقصان کے حساب سے دیکھا گیا. میں الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہوں اور اپنے مسلک کے حق پر پوری طرح سے کاربند ہوں اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ بالخیر میرے مسلک کے حق پر ہو اور سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. لیکن اپنے مسلک اور آپ اپنے مسلک کے ساتھ اگر ہم دونوں دوست بن کے باقی تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور اپنے ملک اور سماج کے لیے کام کرتے ہیں تو بہتر کام ہو سکے گا. آپ اپنے طور پہ کام کریں گے, میں اپنے طور پر کام کروں گا, تو کام میں جو نقصان ہو رہا ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی بریلی کی 9 کی 9 سیٹیں کیوں جیت گئی؟ اگر ہم میں اختلافات نہ ہوتے تو دیوبند بھارتیہ جنتا پارٹی کیسے جیت گئی؟ ہمارے اختلافات کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں. ان اختلافات کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. دنیاوی طور پر دنگا فساد ہو رہا ہے, تعصب ہو رہا ہے, نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو کہیں فساد ہوتا ہے اخلاق کے بارے میں. اخلاق کا جب قتل کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا, اخلاق کا جب قتل کیا گیا اس کا مسلک کسی نے نہیں پوچھا. ضیاء الحق انصاری ڈی ایس پی تھا, اپنی وردی میں اور ڈیوٹی پر تھا, اس کا قتل کر دیا گیا. اس کا مسلک کسی نے نہیں پوچھا, اس کو مسلمان جان کے قتل کیا گیا. تو ان تمام تکلیفوں اور پریشانی سے میں کہتا ہوں کہ سیلاب آ گیا تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. سیلاب سے بچنے کے لیے, تیر کے اس سیلاب سے باہر آنے کے لیے مجبوری ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے. ہمارے پڑوس میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سنی کی یہاں آگ لگ گئی یا وہابی کی یہاں آگ لگ گئی. اگر اس آگ کو ہم نے بڑھ کے نہیں بجھایا تو وہ آگ کل ہمارا گھر بھی جلا دے گی. اس لیے ہمیں فوراً دوڑ کے اس کی مدد کرنی چاہیے. اس مقصد کے تحت میں کام کرتا ہوں. اس مقصد کے تحت میں دیوبند گیا تھا اور یہ مقصد میرا بدستور جاری ہے. اور اپنے اس کوشش میں نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. جہاں ضرورت پڑے گی دیوبند جانا پڑے گا میں دیوبند جاؤں گا, ندوہ جانا پڑے گا میں ندوہ جاؤں گا. اور اتحاد کا جو پیغام میں نے 20 سال پہلے شروع کیا تھا, میں اپنے اتحاد کے اس مشن پر بدستور قائم ہوں اور انشاءاللہ قائم رہوں گا. یہ جو بٹوارے کی بات ہے تو یہ سیاسی طور پر ہی سامنے آتی ہے یا کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح سے مسلمانوں کو بیچ یہ تمام چیزیں پیدا کی جاتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 9 کی 9 سیٹیں بریلی میں جیت گئے, ندوہ وہ ہار گئے, تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے؟ نہیں, اس میں 100% جو مسلمانوں کی جو کچھ بھی نقصان ہوئے ہیں, مسلمان مالی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, ہر اعتبار سے جو مسلمان پسماندگی میں جھونک دیا گیا ہے, وہ سیاسی راستوں سے ہمارے سارے نقصانات کیے گئے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ سیکولرزم نے ہمارے جو دشمن ہے سامنے, وہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن ہے, وہ دشمنی کھل کر کرتے ہیں. میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ دشمن اگر دشمنی کھل کے کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے. ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ دوست ہے جو دوستی کا ڈھونگ کر رہا ہے, جس نے ہمیشہ دوستی کا ڈھونگ کیا ہے. اس دوست کی وجہ سے, ہم دشمن کی وجہ سے نقصان میں کبھی نہیں رہے, ہم اپنے اس دوست نما دشمن کی وجہ سے نقصان میں رہے. اور اسی وجہ سے ہم ہندوستان میں جو تکلیف اور پریشانی, تعصب, نفرتیں, دنگے فساد, آتنکواد, جو کچھ بھی ہمیں جھیلنا پڑا ہے, ہمیں ان دوستوں کی وجہ سے جھیلنا پڑا ہے جو دوستی کا ڈھونگ کرتے ہیں, جو اصل میں دوست نہیں ہیں. ایک چیز میں ایسے دوستوں سے, مسلمانوں کو خاص طور سے سیکولرزم میں یقین رکھنے والے تمام لوگوں کو ایسے دوستوں سے بچانا چاہتا ہوں اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہوں. میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور انشاءاللہ اپنے اس مشن میں کبھی کسی سے نہ سمجھوتا کروں گا, نہ کسی قسم کے دباؤ میں آؤں گا. ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ جیسے آپ نے اگر سیاست میں آپ کی دلچسپی تھی اور آپ آنا چاہتے تھے اس میں, تو باقاعدہ آپ نے پارٹی بنائی ہے. لیکن کچھ دھارمک گھرانے, جو مذہبی گھرانے ہیں مسلمانوں کے, وہ سیاسی پارٹی نہیں ہوتے ہوئے بھی, سیاست میں داخل نہیں ہوتے ہوئے بھی, وہ پوری طرح سے اس میں دلچسپی لیتے ہیں. سیاسی شوق سب کو ہے اور سیاست سے
فائدے حاصل کرنے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایمانداری سے اپنے دیش اور پردیش سے محبت ہے، ڈھونگ تو سب کرتے ہیں، دیش پریمی ہونے کا ڈھونگ سب کرتے ہیں، اگر ایمانداری سے تمہارے دل میں اپنے صوبے اور اپنے ملک کے لیے محبت ہے تو تھوڑی تھوڑی قربانی دے کر اپنے صوبے کا بہتر ماحول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. فی الحال اپنے مفادات کو نظر انداز کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے مفادات کو بھولنا پڑے گا. تھوڑی تھوڑی قربانی سب مل کر دیں گے تو ہم کچھ بہتر کر سکیں گے. تو وہ تمام لوگ جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے یا اپنی اپیلیں جاری کر کے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپیلیں جاری کر کے اور کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت کرنے کا کام کرتے ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذاتی مفادات کو ترک کر کے اپنے ملک، اپنی ملت اور اپنے صوبے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. اس وقت آپ سیاست ترک کر دیجئے، مسلمانوں کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کر لو. یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان فلاں کو مسلمان کر لیا جائے. متانترن آج کل بہت چل رہا ہے، میں متانترن کے سخت خلاف ہوں. متانترن تب کرو جب جو مسلمان تمہارے ہیں اس وقت انہیں پہلے سچا پکا مسلمان بنا لو. جس دن یہ سچے مسلمان بن جائیں گے اس دن آپ کو حق ہے کہ کسی اور کو آپ اسلام کی دعوت دیجئے. آپ اسلام کی دعوت دینا بھول گئے ہیں. مسلمان، ایک عام مسلمان سے آپ اگر پوچھیں کہ بھائی تو مسلمان کیوں ہے، تو یقیناً یہ جواب آئے گا کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں. اسلام کیا ہے اس کے بارے میں اسے کچھ علم نہیں ہے. اسلام ہمارے علماء کو، ہماری خانقاہوں کو، ہماری درگاہوں کو، ہمارے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ عام مسلمان تک اصل جو اسلام ہے، اسلام کی جو روایات ہیں، جو طریقے ہیں، وہ طریقے عام مسلمان تک پہنچایا جانے چاہیے. اور مسلمان کوئی کیوں ہے، کس وجہ سے مسلمان ہے، یہ اسے بتایا جانا چاہیے. جس دن ہم صحیح اسلام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم سے جو نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ہیں ان نفرتوں کو خود بخود ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ایمانداری سے ہم باقی تمام چیزوں میں الجھ گئے. جو ہمارا اصل مقصد، ہمارا اصل مشن تھا، اس پر ہم ایمانداری سے کام نہیں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم تعصب اور نفرتوں کے شکار ہیں. صحیح اسلام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ایک چیز جب بات یہ ہو رہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہٹانا ہے، سبھی دلوں کا یہی ٹارگٹ ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھوتے دیکھ رہے ہیں. لیکن ادھر آنے کے بعد اگر ہم بات کریں، چاہے وہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی پارٹی ہو یا شیو پال سنگھ کی پارٹی ہو، یہ لوگ ابھی تک ایک الگ چلنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ یہ نقصان کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور ایجنڈا ہے ان کا؟ اب ان لوگوں میں کسی پارٹی کے یا کسی فرد واحد کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. میں جو آپشن مجھے پسند نہیں ہے، میں خود جن پر نہیں چلنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اس پر نہ چلے. اور جو موجود ہیں میں ان کی برائی کر کے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہاں مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں ایک بہتر آپشن دینا چاہتا ہوں. اگر میں بہتر آپشن دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ لوگ میری بات سنیں گے اور میری بات مانیں گے اور اس راستے پر آئیں گے جو بہتری کا راستہ ہے، جو ہمارے صوبے کے لیے بہتری کا راستہ ہے، ہماری ذات کے لیے، ہماری ملت کے لیے بہتری کا راستہ ہے. وہ آپشن جس دن میں بنا کے دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس دن میں باقی لوگوں کے بارے میں کچھ کہنے کی حق رکھتا ہوں. اور جب تک میں وہ آپشن دینے میں کامیاب نہیں ہوتا ہوں، اس قسم کے الزام تو بھارتیہ جنتا پارٹی سے ملے ہونے کے الزامات تو مجھ پر بھی بہت لگے رہے ہیں. اور میں نے کبھی کہا بھی نہیں کہ میں نہیں ملا ہوں، لیکن میرے طریقے نے، میرے کام نے، میرے عمل نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے. در پردہ میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا ہے. جو کچھ کیا ہے سب کے سامنے کیا ہے. پاردرشتا میرے یہاں ہمیشہ رہی ہے. ٹرانسپیرنسی میرے کام میں بھی رہی ہے اور میرے کردار میں بھی رہی ہے. میں اگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا تو پچھلی سرکار میں سماجوادی میں مجھے اسٹیٹس دیا گیا تھا. اتر پردیش کے حالات دیکھ کر، نفرتیں دیکھ کر، تعصب دیکھ کر میں نے
उस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, तो मैंने अपना किरदार भी पेश करने की कोशिश की है और ये बताने की भी हमेशा कोशिश की है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मिल्लत और अपने मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ और काम कर